السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہماری اس نشست کے مرکزی کردار عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. Ladies and gentlemen and beautiful kids, I congratulate you for the great and hilarious victory of Pakistan in cricket match on یار رہنے تو یہ نہیں ٹھیک بھائی ٹھیک ہے لا یار ٹول. اب تسلی ہوئی یار مجھے سوبر نہ بنایا کرو. ایک کام مجھے آتا ہی نہیں تو ہمیں بندہ کس لیے کرے. بالکل صحیح. رہنے تو پانی نہ لانا, میرا سانس بالکل ٹھیک ہے. ہنسو نا یار, ایسے ایسے کر کے دکھاؤ یار اٹھ کے تمہیں پتا چلے کتنا مشکل کام ہے. سیدھا سیدھا تو سارے نہ چلے گئے, یہ والا جو ہے نا یار بہت مزہ آیا مجھے تو. بہت اچھا. یہ وہ لڑکا جو ہے نا ناصر ہے, ناصر تم ببر شیر ہو, آئی سلوٹ یو ڈم. جنید کو بھی مبارکباد دو نا. تمہیں کس بات کی مبارک دوں بھائی, تم نے ادھر کمنٹری کی ہے. جیت کی بنیاد میں نے رکھی ہے, مطلب جنید نے رکھی ہے. جنید خان, اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار, جنید تو ہے نا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی. جنید تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو, اینڈ آئی ہیو بیسٹ وشز فار یو اینڈ گڈ لک فار ودیا کھیلنی ہے یار. بس چھاڑ دے اس گل نو. گڈ لک فار نیکسٹ 2 میچز. یس یس انشاءاللہ بہتر کھیلیں گے. بہت اعلیٰ یہ اپنا کھیلے ہیں میچ. بالکل. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو مین آف دی میچ دھونی کو دے دیا, یہ کیا کیا یار انہوں نے. یار اتنا ایڈوانٹیج تو ہوم سائڈ کو ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا مین آف دا میچ دے دیں. اب کچھ تو ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی نا, اور ویسے بھی ناصر جمشید سے اس نے زیادہ مشکل حالات میں اپنی اننگ کھیلی. بہت اچھا کھیلا ہے دھونی واقعی. لیکن بہرحال ایسا بہت ریئر ہوتا ہے کہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہو پھر ہارنے والی ٹیم میں سے مین آف دا میچ دیا جاتا ہے کسی کو. نہیں, یہ جو ہوتا ہے نا مین آف دا میچ, یہ جو میچ کا انتخابی نشان ہوتا ہے, یہ سوچ سمجھ کے ہی دینا چاہیے یار. ویسے یہ الیکشن آ رہے ہیں, اس میں کسی کا انتخابی نشان نہیں ہو سکتا مین آف دی میچ. مین آف دا میچ کیا مطلب یار, انتخابی نشان ہو. عمران خان صاحب کو چاہیے مین آف دی میچ کا انتخابی نشان لے. عمران خان کو بیٹ لینا چاہیے. ٹو بیٹ بیٹ تو سارے اٹھا کے پھر رہے ہیں. عمران خان صاحب تو اپنا ورلڈ کپ لے کے آئے ہوئے ہیں یار. میں نے سنا عمران خان یہ ترازو اپنا لے رہے ہیں انتخابی نشان. تحریک انصاف کی مناسبت سے ان کی خواہش ہے کہ انہیں ترازو کا الیکشن سمبل ملے. مگر یہ تو جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی کا دعویٰ یہ ہے کہ 71 کے الیکشن میں بھی ان کا جو الیکشن سمبل تھا وہ ترازو تھا, اس لیے ان کا زیادہ جو حق ہے اس الیکشن سمبل پہ وہ ان کا فائق ہے. اور پرابلم پتہ ہے کیا, میرا خیال ہے کل غالباً دونوں جماعتوں کے درمیان اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ترازو کا انتخابی نشان کس کو ملتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نہ کہہ دیں الیکشن کمشنر صاحب کہ یہ کسی کریانے والے کو دے دیتے ہیں. کریانے والے کو نہیں یار, وہ ہو سکتا ہے کہ عدلیہ کے احترام کی وجہ سے جو یہ ترازو کا جو انتخابی نشان ہے یہ حذف ہی کر دیا جائے. اس طرح یہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو ایک تنازع ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور معاملہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. نہیں تو اگر رہے بھی ترازو تو اس میں کون سا عدلیہ کی کون سی توہین ہے. بہرحال یار عدلیہ کی علامت سمجھا جاتا ہے نا ترازو. اور دوسرا کتاب جو پہلے ایم ایم اے کا متحدہ مجلس عمل کا نشان تھا اور آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب اس نشان کو استعمال کر رہے ہیں, اس کو بھی حذف کیے جانے کے امکانات ہیں عدلیہ کی وجہ سے. کیونکہ عدلیہ دونوں چیزوں کو استعمال کرتی ہے نا. تو پیپلز پارٹی کے پاس وہی عطیر. ہاں اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب عجیب پھنسے ہوئے. مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مجھے کتاب ہی دی جائے, اور جو کتاب ایم ایم اے کو دی گئی تھی وہ بند کتاب تھی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف یہ ہے, الیکشن کمیشن کو انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ مجھے کتاب ہی دی جائے لیکن یہ کتاب کھول کر دی جائے, کیونکہ بند کتاب جو ہے وہ ماچس کی مانند لگتی ہے. تو مولانا کو اگر وہ بند کتاب دے دے تو مولانا خود اسے کھول لیں, یہ کون سی بات ہے.
حد ہو گئی ہے. ویسے مولانا کو اگر کھلی کتاب چاہیے نا تو یہ جو سویرے سویرے کوکنگ شو کر رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے پاس کھول کے رکھی ہوتی ہے کتاب, وہ اٹھا کے لے جائے مولانا, اگر خواہش یہ ہے تو پوری ہو جائے گی. دراصل مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کے مانند ہے, اس لیے مجھے کھلی کتاب دی جائے, بند کتاب مجھے نہیں چاہیے. تمہیں پورا یقین ہے کہ مولانا یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے؟ ہاں مشکل کام ہے. اچھا جی, نہیں ویسے بات ٹھیک ہے, مولانا کی سمجھ نہیں آتی کہ اگلے صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے. میرا خیال کھلی کتاب بھی ہونی چاہیے اور ایک بند کتاب بھی ہو جائے, کیونکہ اسی طرح انتخابی نشان پورے ہو رہے ہیں. ادروائز تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تعداد جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی. اس وقت 216 سے زیادہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں, 216, اور جو انتخابی نشانات اویلیبل ہیں وہ صرف 173 ہیں. 216 جناب شاباش, ہمیں تو 65 جماعتیں یاد ہیں, باقی جماعتیں یونیورسٹی کی. ویسے عمران خان کا انتخابی نشان بیٹ نہیں تھا پہلے؟ عمران خان نے بیٹ کے سمبل پہ الیکشن لڑا تھا اور ایک نشست بھی حاصل کی تھی. اور بڑی لیدے بھی ہوئی تھی, لوگوں نے باتیں بھی کی تھی کہ یار یہ تو بیٹسمین نہیں ہے, باؤلر ہیں, ان کو گیند لینا چاہیے تھا انتخابی نشان. لیکن اگر یہ غلطی ہے تو اس غلطی کے مرتکب ہونے والے عمران خان پہلے کھلاڑی نہیں تھے, دوسرے تھے. کیا مطلب؟ پہلی غلطی سرفراز نواز نے کی تھی 85 کے الیکشن میں. انہوں نے جو لاہور سے الیکشن لڑا تھا ان کا انتخابی نشان بھی بیٹ تھا, اور ان کے مقابلے میں پتا کون کھڑا تھا؟ کون؟ بھول گئے ہو تم, سلیم کرلا. او مائی فاسٹ فرینڈ. پورے پاکستان میں کرلے نے بڑی زبردست شہرت حاصل کی تھی. آج جو خود لکھتا تھا کہ اقتدار کے بھوکوں میں ایک اور بھوکے کا اضافہ, مجھے ووٹ دے, میں پیسے اکٹھے کر کے پہلے ایک چھوٹا سا مکان بناؤں گا, پھر اور پیسے اکٹھے کر کے بڑی کوٹھی بناؤں گا, پھر گاڑی لوں گا, مجھے یاد ہے. اس کے پیچھے دراصل پیپلز پارٹی تھی جس نے 85 کے غیر جماعتی الیکشن کا بہرحال اصولی بنیادوں پہ بائیک آؤٹ کیا تھا, اور پیپلز پارٹی ان انتخابات کو ریڈیکیول کرنا چاہتی تھی, یعنی, اور اس لیے اس نے یعنی پس پردہ سلیم کرلے کی سپورٹ کی تھی. اور اسے کہا تھا کہ اس طرح کی تقریریں کرو کہ یہ جتنے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں یہ گڈی کار کوٹھی کے ہاں بالکل. اور دوسری طرف یہ کئی ایسے کینڈیڈیٹس بھی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ملتے ہیں جس میں انتخابی نشان ان کے نام کا حصہ بن گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اکاڑا میں ایک میاں شفیع تھے. میاں شفیع نے بالکل یعنی ایک عام سا شخص تھا وہ, اور وہ یعنی اپنے گاؤں سے منڈی میں آلووں کی ٹوکری لے کے آیا تھا سر پہ رکھ کے. چند لڑکوں نے اس کو مذاق کیا, اس کے آلو اٹھا لیے اور ایک دوسرے کو مارنے شروع کر دیے. اس میاں شفیع نے باقاعدہ آلووں کی ٹوکری وہاں پہ نیچے رکھی اور اونچی آواز میں لڑکوں کو گالیاں دینا شروع کر دی. وہاں پہ 2-4 لوگ بیٹھے تھے. اس نے کہا کہ میاں صاحب آپ کا انداز جو ہے وہ تو بالکل تقریر والا ہے, انتخابات بالکل سر پہ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں, اور الیکشن اس وقت کون کون لڑ رہے تھے؟ راؤ سکندر اقبال مرحوم اور میاں زمان. اب یہ دونوں بڑے تگڑے امیدوار ہیں, اکاڑا کی سیاست پہ ایک عرصے سے چھائے ہوئے تھے. تو اس نے باقاعدہ اپنی بھینس بیچ کے اس نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے, اور اس کو کلہاڑا انتخابی نشان ملا تھا جو اس کے نام کا حصہ بن گیا. شفیع کلہاڑا. شفیع کلہاڑا بڑا مشہور ہوا بندہ. اسی طرح گجرانوالے میں بھی ایک چاچا یعقوب سنیارا ہوتا تھا, اس نے الیکشن لڑا تو ان کو ملا جی انتخابی نشان دیوا, بعد میں ان کو سارے یعقوب دیوا کہنا شروع ہو گئے. اچھا. اسی طرح لوٹا 85 تک تو لوٹا کو اتنی بدنامی والی بات نہیں تھی نا, یہ تو 85 کے الیکشن کے بعد پتا چلا جو جب لوٹے ہونے شروع ہوئے. پلاسٹک کے جب آئے لوٹے, مٹی کے لوٹے تک نہیں تھا کوئی بدنام. واقعی 85 کے الیکشن سے پہلے لوٹا کوئی ایسی بدنام چیز نہیں تھی, اس لیے الیکشن کی جو فہرست تھی انتخابی نشانات کی اس میں لوٹا موجود تھا, اکثر لوگوں کو ملتا تھا لوٹا. لیکن اس کے بعد یہ نشان جو ہے حذف کیا گیا تھا 85 کے الیکشن کے بعد جو ہوئے تھے. اصل میں جو ہوتا تھا نا مٹی کا لوٹا, وہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے ڈرتا تھا چونکہ ٹوٹ جاتا تھا. پلاسٹک کا لوٹا ہو گیا, پلاسٹک کا ٹھنڈا لوٹا, وہ ان چک بھجا پھرا, پھر وہ بدنام ہو گیا. لیکن یہ جو لوٹے کی اصطلاح ہے یہ پرانے وقتوں کا لوٹا جو جس کا پیندہ نہیں ہوتا تھا, بے پیندے کا لوٹا کہا جاتا تھا, اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتا تھا, یہ پرانے لوٹوں کے بارے میں کہا جاتا تھا جو ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا پیندے نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں بالکل, یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے, اس پر بریک کے بعد بھی گفتگو جاری رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ.